محمد کی غلامی دین حق کی شرط سبحان اللہ، اگر کسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم حاضرین و سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خدا تعالیٰ نے ہمارے آقا کو، ہمارے حضور کو اور اپنے محبوب کو حکم فرمایا سبحان اللہ، کہ پیارے محبوب، یہ جو لوگ آپ کا در چھوڑ کے اللہ کی محبت کے دعوے کرتے پھرتے ہیں، اللہ اکبر، آپ ان کو یہ فرما دیں کہ اے اللہ کی محبت کے دعوے کرنے والوں، فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، میری غلامی اختیار کرو، میری اتباع کرو۔ بے شک، اتباع پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور آسان کر کے بتاؤں تو محبوب کو جو کرتے دیکھا اس کو کر دینا، اسے اتباع کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر اسے اور آسان کر کے بتاؤں تو اتباع کا دوسرا نام محبت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بزم ذکر حبیب، تاجدار ختم نبوت، میلاد مصطفیٰ، مبارک، جاری رہے۔ اتباع کا دوسرا نام محبت ہے۔ سبحان اللہ، اتباع کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ جو محبوب کو کرتے دیکھا بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا کچھ فائدہ بھی ہے یا سبحان نہیں، اللہ، کیا کوئی بات، نقصان بھی ہوگا یا نہیں، اللہ، یا کہ یہ کیوں کیا، یہ بغیر سوچے سمجھے کر دینا، اسے اتباع کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک دلیل بھی اس پہ دے دوں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ہمارے آقا، ہمارے حضور مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لائے، سبحان اللہ، تو حضور 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مگر دل اقدس کی چاہت تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چاہتے مصطفیٰ یہ تھی کہ کعبہ قبلہ بن جائے، چاہتے مصطفیٰ یہ تھی، جب چاہتے مصطفیٰ تھی خدا بنائے گا اس کو ضرور۔ اللہ اکبر، خدا نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، پیارے حبیب ہم آپ کا مخڑا بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ کعبے کو قبلہ بنا دیں۔ محبوب ہمیں قبلے سے غرضی کوئی نہیں ہے، ہمیں تو یار سے غرض ہے، آپ چاہتے ہیں قبلہ، کعبے کو قبلہ، ہم نے قبلہ بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، منٹھار کی آمد، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ہمارے حضور نے اپنا چہرہ انور بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھیر لیا۔ اللہ اکبر، ایک شخص نے حضور کی امامت میں نماز پڑھی، وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں، حضور کی امامت میں نمازیں پڑھتے تھے۔ ایک شخص نے نماز پڑھی حضور کے ساتھ، ایک انصاری قوم کے پاس سے گزر ہوا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو ابھی یہ خبر نہیں ملی تھی کہ مصطفیٰ نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے، ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ان کا چہرہ ادھر ہی تھا۔ ابھی وہ جو حضور کے ساتھ نماز پڑھ کے جا رہا تھا، اس نے آواز دی باہر سے، کہا لوگوں، حضور نے اپنا چہرہ انور کعبے کی طرف پھیر لیا ہے۔ اس وقت وہ لوگ رکوع میں تھے، رکوع کر رہے تھے، جب آواز سنی کہ یار نے چہرہ پھیر لیا ہے تو رکوع کی حالت میں ہی بیت المقدس کو چھوڑ کے کعبے کی طرف پھیر لیا۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ اتباع ہے، نہیں یہ بھی انتظار کیا کہ رکوع سے ہی اٹھ جائیں، رکوع سے اٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا، جب پتہ چلا کہ محبوب نے چہرہ پھیر لیا ہے، رکوع میں ہی بیت المقدس کو چھوڑ دیا، کعبے کی طرف منہ کر لیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، تو اتباع کیا ہے؟ اتباع کا دوسرا نام محبت ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کا مطلب پھر یہ بنے گا کہ
کہ پیارے محبوب آپ ان کو یہ فرما دیجئے جو آپ کا در چھوڑ کے اللہ کی محبت کے دعوے کرتے پھرتے ہیں، آپ ان کو فرما دیں کہ اے میرا در چھوڑ کے اللہ سے محبت کرنے والوں، اللہ کی محبت ڈھونڈنے والوں، آؤ لوگ مجھ سے محبت کرو، مجھ سے میرے ساتھ محبت کرو۔ اب تم اللہ کی محبت کی، اب اللہ کی چاہت کے دعوے کرتے ہو، جب مجھ سے محبت کرو گے پھر اللہ تمہاری چاہت کے دعوے کرے گا۔ اب تم اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، جب مجھ سے محبت کرو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ پھر تمہارے لیے خطاب یہ آئے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہم تیرے ہیں۔ ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اب جب صحابہ کو خدا کی محبت کا یہ فارمولہ مل گیا، خدا کا محبوب بننے کا فارمولہ مل گیا، تو پھر صحابہ نے کیسی محبت کی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعۃ، تو حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا وماذا اعددت لها، اے قیامت کے بارے سوال کرنے والے میرے غلام بتاؤ کہ آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کیا لا شیء الا انی احب اللہ و رسولہ، حضور اور تو کچھ نہیں ہے مگر میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، مگر میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ صحابہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، صحابہ روزے نہیں رکھتے تھے، کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ صحابہ صدقات خیرات نہیں کرتے تھے۔ بھائی ان جتنے روزے کون رکھے گا، ان جتنی نمازیں کون پڑھے گا، ان جیسی نمازیں کون پڑھے گا کہ جسم میں پیوستہ تیر نماز کی حالت میں نکال دیا جاتا ہے مگر تیر کے نکلنے کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ پھر ہمارا احد پہاڑ جتنا سونا ان کے آدھا کلو جو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یعنی عبادات بہت تھی، جس طرح صحابہ ساری امت سے افضل، اسی طرح ان کی عبادات بھی سب سے افضل، عبادات بہت تھیں اور سب سے افضل تھیں، مگر اپنی عبادات کو صحابہ قیامت کے لیے کافی نہیں سمجھتے تھے، قیامت کے لیے کافی سمجھتے تھے تو مصطفیٰ کی محبت قیامت کے لیے اگر کافی سمجھتے تھے، حضور کی محبت کو کافی سمجھتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا، اب جب اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اور تو کوئی تیاری نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو لجپالوں کے شہنشاہ آقا نے فرمایا لجپال پریت نو توڑ دے کر دے انہوں چھوڑ دے، اور حضور تو شہنشاہ ہیں لجپالوں کے شہنشاہ آقا نے جب سنا تو فرمایا انتا ما من احببتا، اے میرے غلام مجھ سے محبت کرنے والے اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر سن، یہ دنیا نہیں بلکہ قیامت میں بھی ہم تمہیں اپنے دامان رحمت میں رکھیں، تو قیامت کے دن بھی ہمارے دامان رحمت کے نیچے ہو۔ حضرت انس فرماتے جب صحابہ نے یہ سنا کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن ہی حضور کے ساتھ ہوگا، صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ کیا یہ کرم صرف اسی کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ یہ بشارت صرف اس کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا سب کے لیے ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ما فرحنا بقول نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ہم کبھی کسی بات سے اتنا راضی نہیں ہوئے جتنا حضور کے اس فرمان سے راضی ہوئے، سبحان اللہ، کسی بات سے اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا حضور کے اس فرمان سے خوش ہوئے، سبحان اللہ، حق کے سچ۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عاشق تھے، اور وہ قیامت کا دن اور جنت میں بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ دعا والا مکھڑا نگاہوں سے وہ چلے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے قیامت والے دن بھی ہمیں حضور کا دیدار جو ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں۔ ان کی تمنا یہ تھی کہ قیامت کے میدان میں بھی مکھڑا مصطفیٰ سامنے رہے اور قیامت اور جنت میں جا کے بھی بددعا والے مکھڑے کا دیدار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد
حضرت ربیہ اسلمی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کو حضور کی خدمت میں رہا کرتا تھا، حضور کے وضو وغیرہ کے لیے پانی پیش کیا کرتا تھا۔ فرماتے ایک رات ایک دن دریائے کرم جوش پہ آیا، فرمایا سل یا ربیہ تو، اے ربیہ مانگ ہم تجھے عطا کریں، اے ربیہ ماں جھولی پھیلا ہم تیری جھولی کو بھریں۔ مانگ، عرض کیا یا رسول اللہ، وہ عاشق تھے نا، میں نے عرض کیا وہ جنت میں بھی رخ مصطفیٰ کو اپنی نگاہوں سے وہ جل نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ فرمایا ابا غیر ذالک، ربیہ یہ تو عطا کر دیا ہے، کچھ اور بھی مانگو، کوئی اور تمنا ہے تو وہ بھی مانگ دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ، وہ عاشق تھے، عاشقوں کو بس محبوب کی ضرورت ہوتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، بس میری مراد تو یہی ہے، میری مراد تو یہی ہے۔ ام المؤمنین اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بلکہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سبحان اللہ، محبت کی بات ہے، بڑی توجہ سے سنیے۔ اما جی فرماتی میں اپنے گھر میں موجود تھی، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، میں سن رہی تھی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے میرے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، یا رسول اللہ میں گھر میں آپ ہی کی باتیں کرتا رہتا ہوں، میں آپ ہی کا ذکر کرتا رہتا ہوں، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے، ایسے بہانے رنگ بیانا چنگا لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، چہرہ ودہا، چہرہ ودہا، نعرہ رسالت۔ حضور میں آپ ہی کی باتیں کرتا رہتا ہوں۔ اب اور آسان کر کے سادہ جملوں میں اگر بتاؤں آپ کو تو ان کے گھر میں ہر وقت حضور کا میلاد ہوتا ہے، ان کے گھر میں ہر وقت حضور کا میلاد جاری رہتا تھا۔ عرض کہ یا رسول اللہ، مگر مجھے خیال آتا ہے حضور آپ بھی وصال فرما جائیں گے، مجھے بھی موت آئے گی، پھر جب آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے میں بھی جنت میں جاؤں گا، آپ انبیاء کے ساتھ بلند مقام پہ ہوں گے، میں پتہ نہیں مسکین کہاں پڑا ہوں گا۔ جب حضور نے اس عاشق صادق کی یہ عرض سنی تو میرے آقا خاموش ہو گئے، حضور خاموش ہوئے، جبرائیل امین حاضر ہو گئے، جبریل حاضر ہو گئے اور لا کے عرض کیا، خدا فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یا رسول اللہ، آپ اپنے غلاموں کو یہ حکم فرما دیں کہ ہم جنت میں بھی آپ کے غلاموں کو آپ سے معلوم نہیں کریں گے، ہم جنت میں بھی غلاموں کو آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ سیدی مرشد یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی یاد ہے، کون عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ سارے کے سارے عاشق تھے، وہ سب کچھ لٹا کے بھی یہی عرض کرتے تھے کہ کچھ نہیں کھویا، کچھ نہیں کھویا۔ حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں کہ غزوہ احد سے واپسی پہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ عورت، بنو دینار کی عورت تھی، اس سے ملاقات ہوئی، اس جنگ میں اس کا بھائی بھی شہید ہو گیا تھا، اس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا تھا، اس کا شوہر بھی شہید ہو گیا تھا۔ واپسی سے اس عورت صحابیہ سے ملاقات ہوئی، اس کو بتایا گیا کہ آپ کے باپ شہید ہو گئے ہیں، مگر اس نے جواب دیا، کیا دیا؟ اس عاشقہ نے جواب دیا، بتاؤ کہ حضور کا کیا حال ہے، حضور کا کیا حال ہے؟ پھر بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے پھر جواب یہی آیا کہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ پھر بتایا گیا آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے، مگر جواب ایک ہی آتا ہے، صدا ایک ہی ہے، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ حضور کا کیا حال ہے؟ حضور کیسے ہیں، حضور کا کیا حال ہے؟ عرض کیا رسول اللہ، عرض کیا گیا، کہا گیا کہ حضور الحمدللہ سلامت ہیں، سبحان اللہ،
تو सहाबी ने कहा फिर मुझे हुजूर का दीदार करवाओ, अल्लाह अकबर अल्लाह मुझे हुजूर का दीदार करवाओ। इशारा किया गया कि हुजूर जलवा फरमा है। सुभान अल्लाह हुजूर का दीदार करके अर्ज करने लगी कुल्लु मुसीबतिन बादका जलालुन, अल्लाह अकबर। हुजूर आपके बाद सारी मुसीबतें हेज हैं, अल्लाह अल्लाह आपके बाद सारी मुसीबतें हेज हेज हैं। हैं। और आसान करके सादा जुमलों में बताऊं तो वो अर्ज ये कर रही थी हुजूर आप सलामत हैं तो दो जग सलामत हैं। सलामत है वाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रज़ी अल्लाह आप रिवायत फरमाते हैं कि ग़ज़वा उहद में ही हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने मुझे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मुझे ये फरमाया कि जाओ अपने चचाज़ाद भाई तलहा बिन उबैदुल्लाह के पास जाओ। सुभान अल्लाह हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि मैं जब उनके पास पहुंचा तो जख्मी काफी हो चुके थे, सुभान अल्लाह। खून काफी बह चुका था, अल्लाह अकबर इस वजह से बेहोश थे, गशी तारी थी। फरमाते हैं काफी देर के बाद होश आया, छींटे मारे गए, पानी के छींटे मारे होश आया गया। उस आशिक़ सादिक़ को जब होश आया तो उसका पहला जुमला क्या था? उसकी जुबान पे पहला जुमला यही था बताओ हुजूर का क्या हाल है? सुभान अल्लाह नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी आमद मुस्तफा चेहरा वद्दुहा नारा रिसालत सुभान अल्लाह। बताया गया हुजूर सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो कहा कुल्लु मुसीबतिन बादहु जलालुन, उन्होंने भी ये कहा कि अगर हुजूर सलामत है फिर सब कुछ सब कुछ सलामत सलामत है, हुजूर सलामत है तो सब कुछ सलामत सलामत है। है। ये हदीस के रावी कौन है? आशिकों के इमाम, सुभान अल्लाह आशिकों के इमाम सिद्दीक़ अकबर, सरापा इश्क, सुभान अल्लाह सरापा इश्क और वफा के पैकर, इश्क और वफा के पैकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर, आशिकों के इमाम, खुद आपकी अपनी हालत ये है इश्क की। सुभान अल्लाह अभी मुसलमानों की तादाद थोड़ी थी, अल्लाह अकबर काबतुल्लाह में ऐलान फरमाया दीन इस्लाम का, काफिरों ने बदबख्तों ने इतना मारा कि बेहोश हो गए और हालत ये हो गई कि लोग ये समझते थे कि शायद विसाल फरमा गए। लोगों के बुलाने पे भी जवाब नहीं देते थे, सारा दिन बेहोश रहे। जब शाम हुई, जब थोड़ा सा होश आया तो सिद्दीक़ अकबर आशिकों के इमाम के जुबान पे भी पहला जुमला क्या था? पहला जुमला यही था बताओ हुजूर का क्या क्या हाल है? गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर हम सुहाबी है नबी जन्नती जन्नती ताजदारे खुतबे नबूवत माँ खाने पीने के लिए मुसिर हैं कि कुछ खा लें पी लें, मगर इस आशिक़ सादिक़ ये की सदा है बताओ हुजूर का क्या, अल्लाह अकबर बताओ हुजूर कैसे हैं, सुभान अल्लाह हुजूर की तबीयत मुबारक कैसी है। सुभान अल्लाह जब इसरार माँ का इसरार ज्यादा हुआ, अल्लाह अकबर बढ़ गया, तो आपने फरमाया मैंने अल्लाह से ये वादा कर रखा है जब तक हुजूर का दीदार नहीं करूंगा ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उस गुलिस्तान रिसालत के किस किस फूल की बात करूं? अल्लाह जिसकी बात करता हूँ एक अनोखी खुशबू आती है, बेशक बेशक एक अलग खुशबू आती है, बेशक। हर गुलेरा रंग बुए दीगर। जिक्र हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहने काबा में खड़े हैं हुदैबिया के मौका पे, जब हुजूर ने आगे भेजा सहने काबा में खड़े हैं, काफिरों ने कहा कि आप आए आप तवाफ कर लें, अल्लाह अकबर यानी अप्रूवल भी मिल गई है, खड़े भी काबे के सामने हैं, हर में काबा है, काफिरों ने इजाजत भी दे दी है कि उस्मान आप आए हैं तो आप तवाफ कर लें। मगर उस आशिक़ सादिक़ का जवाब सुनिए, फरमाया अगर मैं एक साल भी मक्का में मौजूद रहूं, अल्लाह अकबर मैं एक साल भी इधर रहूं तो जब तक हुजूर तवाफ नहीं करेंगे मैं तवाफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा अल्लाह अकबर जब तक हुजूर तवाफ नहीं करेंगे उस वक्त तक उस्मान तवाफ नहीं करेगा। अल्लाह तो इससे पता ये चल